بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی والاسلام دینی اللہ ربی والاسلام دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب کے پیارے ساتھیوں، پیارے دوستوں، آج میں آپ کو دو عمل ایسے بتاؤں گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وہ عمل کر لے میں محمد اسے دنیا میں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ تو پیارے دوستوں، آج وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، آ کے کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ کے نبی، میں صبح سے نکلتا ہوں، شام تک مزدوری کرتا ہوں، رات کو میں لمبا قیام نہیں کر سکتا، نفلی عبادت نہیں کر سکتا، میرے سے نفلی کام نہیں ہوتے، میں صرف فرضی بامشکل نمازیں ادا کرتا ہوں، صرف فرضی کام کرتا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے جس کا میں صدقہ دے سکوں، اللہ کے نبی زیادہ نفلی عبادات نہیں ہو سکتی، میں تھک جاتا ہوں، میرے سے زیادہ عمل نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ تو پیارے دوستو، نبی علیہ السلام سے اس نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسا عمل بتایا، فرمایا امسک علیک لسانک۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے املک علیک لسانک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی زبان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ کو دے دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی اگر اخلاق اچھا ہے، آپ کا بولنا اچھا ہے، آپ کے بول خوبصورت ہے، آپ کا لہجہ نرم ہے، تو نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ نے دنیا میں ہی جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ تو پہلا یہ عمل جو ہم بآسانی خود بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم طبیب ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اپنے مریضوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اگر گھر میں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر والدین کے ہاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھے الفاظ، اچھا اخلاق پیش کر کے ہم بھی اس جنت والے شخص کی طرح ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوا، جس کا بولنا اچھا ہوا، جس کے بول اچھے ہوئے، جس کا لہجہ اچھا ہوا، جس کی زبان سے کوئی انسان تنگ نہ ہو، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت کی گارنٹی نہیں، فرمایا میں جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ سے جگہ لے کے دوں گا۔ اور یہ چھوٹا سا عمل ہم کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے دوستوں میں رہتے ہوئے ان الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے الفاظ کی، اچھے لہجے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس جنت والے شخص کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ دوسرا، میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام کی زبان نبوت سے چند الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا اس مجلس میں اب جو آ کے بیٹھے گا وہ جنتی صحابی ہوگا۔ تو صحابہ اکرام تو پہلے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ڈھونڈتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں بھی جنت مل جائے۔ صحابہ اکرام کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ایک صحابی سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے انصاری صحابی اس مجلس میں آ کے بیٹھا، تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی صحابی ہے۔ اور نبی علیہ السلام پیارے دوستوں اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ نہ بلائے تب تک نہیں بولتے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ان دنیا والوں کہ یہ بندہ جنتی صحابی ہے۔ اور پھر جب وہ مجلس ختم ہوئی، ایک صحابی اس کے ساتھ جانا شروع ہو گیا، کہنے لگا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میرے گھر میں کوئی چپکلس ہو گئی ہے، گھر میں کوئی ناراضگی ہوگی، آپ 3 دن کے لیے 2-3 دن کے لیے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ دل ملاتے تھے۔ تو کہنے لگے کوئی حرج والی بات نہیں، آپ ٹھہر سکتے ہیں۔
صحابی نے تو اصل میں عمل دیکھنا تھا، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آسمان سے فرشتہ بھیج کے وہی نازل فرمانی پڑی کہ بتاؤ کہ یہ جنتی صحابی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ صحابی ساتھ چلا گیا، رات ہوئی، دیکھا خود دونوں صحابی سو گئے، آنکھیں بند کر لی، لیکن اس نے آنکھیں تو بند کر لی لیکن یہ جاگ رہا تھا کہ یہ اٹھ کے کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ صحابی اپنی روٹین سے سویا رہا، صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، تہجد میں اٹھا۔ تہجد تو سارے صحابہ ہی پڑھتے تھے، نماز صبح تہجد کی سارے صحابہ کا معمول تھا، وہ تو روٹین میں تھا، کوئی ایسا بڑا عمل نہیں تھا۔ پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، تو اس صحابی نے پوچھا کہ یار جب اس دن آپ اس مجلس میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس مجلس میں آ کے بیٹھے گا وہ جنتی ہوگا، تو وہ تو جنتی صحابی تھا، تو میں آپ کے گھر میں اس لیے ٹھہرا تھا کہ وہ میں عمل دیکھوں کون سا تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کہا پھر تو نے دیکھ تو لیا ہے میں کون سا کوئی خاص عمل کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں شاید کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کہا کہ جب میں سونے لگتا ہوں سب سے پہلے میں اپنا احتساب کرتا ہوں کہ آج میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، اگر ہو ہی گئی ہو تو میں سب سے پہلے سونے سے پہلے اس سے معافی مانگتا ہوں، پھر آ کے لیٹتا ہوں۔ یعنی اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں جس سے میں نے کوئی انجانے میں کوئی غلطی یا کوئی ایسی بے ادبی کر لی ہو کہ اس کا دل دکھ گیا ہو، میں سب سے پہلے اس سے معافی مانگتا ہوں، پھر آ کے سوتا ہوں۔ تو دوسرا میری ایک شاید یہ عمل ہو کہ جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو، اس کی زبان سے کوئی ایسے سخت الفاظ میرے لیے نکل گئے ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے رات کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، کیونکہ یہ روش اللہ تعالیٰ کی ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت میں شامل ہے۔ شاید یہ اللہ والا کام تھا کہ اصل میں یہ صفت اللہ ذوالجلالہ والاکرام کی ہے کہ معاف کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتے، اللہ نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ دوسرے یہ کام نہیں کرتے، صرف یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ معاف کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ والی صفت ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ شاید کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا چھوٹا سا عمل ہے کہ جس سے بھی آپ کوئی زیادتی کر لے اسے معاف کر دیا کرے۔ مومن وہ ہے جو غصے کو ختم کر دیتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اور یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ معاف کرنا، لیکن یہ اللہ والا کام ہے، اللہ والی صفت ہے۔ جو انسان یہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کی گارنٹی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دو ایسے کام کرنے والے لوگ جن کو دنیا میں جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ دوستو، یہ کام ہم بآسانی خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں، اپنے والدین اگر بوڑھے ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دیں، ان کو بھی یہ معاملات اور یہ اخلاق ان کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی یہ چیزیں دہرائیں، ان کے سامنے یہ تربیتی عمل پیش کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے کہنے پہ بھی عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا۔ بصورت دیگر زندگی تو گزر جائے گی جیسے بھی گزرے، لیکن اگر اعمال اچھے نہ ہوئے پھر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکو گے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ